اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ صلح امام حسن علیہ السلام کے جو شرائط تھے اس پر مختصر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب تیسری شرط جو تھی امام علیہ السلام کی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں اور امیر المومنین کے جو شیعہ ہیں ان کی جان، مال، عزت اور ناموس محفوظ رہے، ان پر دست درازی نہ کرے، ان پر ظلم و ستم نہ کرے، ان کو قتل نہ کرے۔ یہ شرط امام علیہ السلام نے صلح نامے میں رکھی کہ حضرت امیر المومنین کے اصحاب اور امیر المومنین کے شیعہ کی جان، مال اور عزت و ناموس محفوظ رہے۔ اس کو جناب علی شیری نے، جس نے الکامل فی التاریخ ابن اسیر کی جو ہے تحقیق کی ہے، انہوں نے وہ اپنی تحقیق میں اس شرط کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے الکامل فی التاریخ ابن اسیر اور محقق ہیں علی شیری۔ انہوں نے وہ جو سب و شتم کا جو ذکر ہوا تھا اسی کے ذیل میں انہوں نے ان شرائط کا ذکر کیا ہے کہ ایک شرط یہ ہے کہ اصحاب علی و شیعتہ آمنون علی انفسہم و اموالہم و نسائہم و دمائہم وعلی معاویۃ بذلک عہد اللہ و میثاقہ۔ ایک شرط صلح نامے کی یہ ہے کہ اصحاب علی اور شیعیان علی امن میں ہو، ان کو امنیت ملنی چاہیے، ان کی جان کی، مال کی، ناموس کی اور خون کی امنیت ان کو ملنی چاہیے، اور یہ خدا کی طرف سے ایک عہد و میثاق ہے معاویہ پر۔ یہ انہوں نے یہاں پر اپنی تحقیق میں لکھا ہے، لیکن کیا اس شرط پر عمل ہوا؟ کیا اس شرط پر امیر شام نے عمل کیا؟ کیا شیعیان علی محفوظ رہے؟ کیا اصحاب علی محفوظ رہے؟ نہیں، اس شرط پر بھی عمل نہیں ہوا۔ میں ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اسی کتاب سے میں شروع کروں گا، الکامل فی التاریخ ابن اثیر۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 497 پر حضرت حجر ابن عدی کی شہادت کا ذکر ہے، جو اصحاب امیر المومنین میں سے تھے۔ اصحاب امیر المومنین میں سے حضرت حجر ابن عدی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا معاویہ نے۔ میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، جو پڑھنا چاہتے ہیں تاریخ ابن اسیر میں پڑھیں۔ میں انشاءاللہ المستدرک کا حوالہ بھی پیش کروں گا اور الاستیعاب کا بھی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں، جب ان کو پکڑ کر لے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، زنجیر میں وہ بندھے ہوئے ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا
وقالوا لهم قبل القتل، قتل کرنے سے پہلے ان سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا، امیر شام کے کارندوں نے کہا کہ انا قد امرنا ان نعرض علیکم البراءۃ من علی واللعن علیہ، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم سے ہم یہ کہیں کہ تم نعوذ باللہ من ذالک علی سے بیزاری کا اظہار کرو اور علی پر نعوذ باللہ لعنت کرو۔ یہ یہاں پر الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر نے لکھا ہے۔ فَإِن فَعَلْتُمْ، اگر تم نے ایسا کیا، تَرَكْنَاكُمْ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تم علی کو گالی دو، علی سے بیزاری کا اظہار کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وَإِنْ أَبَيْتُمْ قَتَلْنَاكُمْ، اگر تم نے انکار کیا، علی کو گالی نہ دی، علی پر لعن و سب نہیں کیا، تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ فَقَالُوا لَسْنَ فَاعِلِي ذَلِكَ، حضرت حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن علی کو گالی نہیں دے سکتے۔ پس یہ کہنا تھا، فَأَمَرَ، پس حکم کیا، فَحُفِرَتِ الْقُبُورُ، ان کے سامنے ان کی قبریں کھودی گئی، وَأُحْضِرَتِ الْأَكْفَانُ، ان کے کفن تیار ہو گئے، وَقَامَ حجر، پھر حضرت حجر کھڑے ہو گئے، وَأَصْحَابُهُ، اور ان کے اصحاب کھڑے ہو گئے، يُصَلُّونَ عَامَّةَ اللَّيْلِ، ساری رات نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت حجر نے کہا، فقال لهم حجر بن عدی، حجر بن عدی علیہ السلام نے فرمایا ان سے، اترکونی اتوضأ واصلی فانی ما توضأت الا صلیت، مجھے وضو کرنے کا موقع دو، اور جب بھی میں نے وضو کیا ہے، وضو کے بعد نماز پڑھی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ فترکوہ، پھر ان کو اجازت دی گئی۔ فصلی ثم انصرف منہا، پھر نماز پڑھ کے واپس آئے تو فرمایا، واللہ ما صلیت صلاة قط اخف منہا، اس سے خفیف ترین نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی، اتنی جلدی میں نے نماز پڑھی ہے۔ دیکھیں کہیں دشمن یہ نہ کہہ دیں کہ موت سے بچنے کے لیے عدی بن حاتم جو ہے، حجر ابن عدی جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ یہاں پر ہے، یہاں تک کہ جب یہ واقعہ اور یہ خبر حضرت عائشہ تک پہنچی تو حضرت عائشہ نے عبد الرحمن ابن الحارث کو معاویہ کے پاس بھیجا اور مذمت کی، حضرت عائشہ نے حجر ابن عدی کی شہادت کی مذمت کی۔ اب ان کو جب شہید کر رہے تھے تو ان کی وصیت سنیں، حجر ابن عدی کی وصیت سنیں۔ حجر ابن عدی فرماتے ہیں کہ لا تطلقوا عنی حدیدا، میرے ہاتھ پیروں سے جو ہے زنجیر کو کھولنا نہیں ہے، میرے ہاتھ سے ہتھکڑیوں کو، پاؤں سے بیڑیوں کو کھولنا نہیں۔ ولا تغسلوا عنی دما، میرے جسم کے خون کو دونا نہیں، غسل نہیں دینا، اسی طرح مجھے دفن کرنا ہے، انہی زنجیروں کے ساتھ، انہی ہتھکڑیوں کے ساتھ، اسی خون کے ساتھ مجھے دفن کرنا۔ فَإِنِّي لَاقٍ مُعَاوِيَةَ غَدًا عَلَى الْجَادَّةِ، میں اسی حالت میں قیامت کے دن پل صراط پر معاویہ سے ملاقات کروں گا۔ صحابی رسول، صحابی امیر المومنین حضرت حجر ابن عدی نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں دفن کرو اور قیامت کے دن پل صراط پر میں اسی حالت میں معاویہ سے ملاقات کروں گا۔ اب دوسری کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشاپوری کی کتاب۔
دیکھیں یہاں پر بھی باقاعدہ ایک باب باندھا ہے انہوں نے، قتل حجر ابن عدی فی موالات علی، علی کی محبت میں حجر ابن عدی کو قتل کیا۔ فقط اور فقط حجر ابن عدی کا جرم یہ تھا کہ وہ محب علی تھا، علی سے محبت کرتا تھا، اسی جرم میں حجر ابن عدی کو معاویہ نے قتل کیا۔ دیکھیں وصیت یہاں پر بھی موجود ہے، وصیت حجر ابن عدی عند قتلہ، لا تغسلوا عنی دما ولا تطلقوا عنی قیدا وادفنونی فی ثیابی فإنا نلتقی غدا بالجادہ، میرے جسم سے زنجیروں کو کھولنا نہیں ہے، میرے جسم کو غسل نہیں دینا، خون کو نہیں دھونا، اور اسی کپڑے میں مجھے دفن کرنا ہے تاکہ میں قیامت کے دن پل صراط پر اسی حالت میں معاویہ سے ملاقات کروں۔ وہ نماز پڑھنے کا واقعہ بھی یہاں پر ہے، یہاں یہ وصیت دوبارہ تکرار ہوئی، لا تطلقوا عنی حدیدا ولا تغسلوا عنی دما وادفنونی فی ثیابی فإنی مخاصم۔ دیکھیں یہ اور بھی روایتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ تک یہ خبر پہنچی، مروان ابن حکم کہتا ہے کہ دخلت مع معاویہ علی ام المؤمنین عائشہ، مروان کہتا ہے میں معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گیا تو فقالت یا معاویہ قتلت حجرا واصحابہ، اے معاویہ تم نے حجر کے اصحاب کو قتل کیا، مذمت کی حضرت عائشہ نے حضرت حجر ابن عدی کی۔ اور کمال کی بات یہ ہے، حضرت حاکم نیشاپوری نے یہاں پر پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بھی حجر ابن عدی سے نقل کی ہے کہ اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت ہونا۔ کس چیز کے ذریعے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑا کر میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ اسی مناسبت کو دیکھتے ہوئے حاکم نیشاپوری نے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ آخری حوالہ پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یہ ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر کی ہے۔ اب یہاں پر اس کے صفحہ نمبر 205 پر دیکھیں، حضرت حجر ابن عدی نے زیاد ابن ابیہ کی مخالفت کی کوفے میں، جو معاویہ کی طرف سے گورنر تھا، اس وجہ سے حضرت حجر ابن عدی شہید ہو گئے۔ یہاں وہ حضرت عائشہ سے ملاقات کا ذکر، یہاں پر یہ ایک خاص عبارت ہے، اس کی طرف آپ متوجہ ہوں کہ ثم قدم معاویہ المدینہ، معاویہ مدینے میں آیا تو فدخل علی عائشہ، حضرت عائشہ کے پاس گئے تو فکان اول ما بدأته به قتل حجر فی کلام طویل جرى بینہما، سب سے پہلی بات حضرت عائشہ نے معاویہ سے ملاقات ہوتے ہی سب سے پہلی بات یہ کی کہ تم نے حجر کو قتل کیوں کیا۔ پھر بہت طولانی گفتگو ہوئی، بحث و مباحثہ ہوا، اتنے میں ثم قال، پھر معاویہ نے کہا فدعینی وحجرا حتی نلتقی عند ربنا، چھوڑ دیں مجھے اور حجر کو، اتنی طولانی گفتگو نہ کریں آپ۔ حضرت عائشہ سے کہتا ہے معاویہ دعینی وحجرا، مجھے اور حجر کو چھوڑ دیں، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں حجر سے قیامت کے دن ملوں گا۔ تو دیکھیں یہ شرط جو امام علیہ السلام نے رکھی تھی کہ شیعیان علی ابن ابی طالب اور اصحاب علی ابن ابی طالب علیہم السلام کی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت ہو، لیکن حضرت حجر علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور انہوں نے وصیت کی کہ اسی حالت میں ہمیں دفن کیا جائے تاکہ پل صراط پر میں معاویہ سے اسی حالت میں ملاقات کر سکوں۔
اس شرط پر بھی امیر شام نے عمل نہیں کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یا اللہ اللہ